الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہم تمام کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے خزانہ غیب سے رحمت والی اور عافیت والی بارش عطا فرمائی۔ آگے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی جن لوگوں کو بھی بارش کی ضرورت ہو، اللہ عافیت کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی رحمت والی بارش نصیب فرمائے۔ آج اسلامی نیا سال محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں اسلام جس وقت سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے، کسی نے اپنی جانوں کی، کسی نے اپنے مالوں کی، خصوصاً حضرات صحابہ کرام اور خود پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانیاں دی ہیں جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے، جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام کا جو مہینہ کہلاتا ہے، اسلامی مہینہ محرم الحرام سے وہ سن ہجری 45 بنتا ہے۔ گیا سال 1444 تھا اور یہ نیا سال 1445 شروع ہوا۔ سن ہجری کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور آپ مکہ چھوڑ کر کے دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام باقی رکھنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ چلے گئے تھے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا آپ نے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی مقدس جماعت بھی گئی تھی، اور مدینہ جا کر کے مدینہ کو اپنا مقام اور اپنا وطن بنا لیا۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس ہجرت کے 1444 سال پورے ہو گئے، اور یہ محرم سے 1445واں سال شروع ہو رہا ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم خوب جانتے ہیں۔ مفتی تقی صاحب نے 2-4 واقعات سال کے شروع اور اخیر میں جو پیش آئے تھے، 27 ذی الحجہ کو سیدنا حضرت عثمان کی شہادت، 18 ذی الحجہ کو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ اہل بیت کے 72 افراد کربلا کے میدان میں غمناک واقعے کے اندر جو شہید ہوئے تھے، ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
اسلام کا سال شروع ہوتا ہے تو بھی قربانی، اسلامی سال پورا ہوتا ہے ذی الحج مہینے میں وہاں پر بھی قربانی، ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام اپنی زندگی میں بھی اور اپنی نسلوں تک بھی باقی رکھنے کے لیے کبھی اپنی جانوں کی اور کبھی اپنی مالوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ، اس سے مسلمان ہونے سے پہلے کوئی مسلمان اللہ کے نبی اور صحابہ حرم شریف میں کعبہ شریف کے پاس کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دشمنوں کا ظلم ایسا تھا، چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں وہ رعب پیدا کر دیا، وہ ڈر کافروں کے دلوں میں پیدا کر دیا، مشرکوں کے دلوں میں، کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے ساتھ مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے عجیب کارنامے انجام دیے ہیں جن کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی بن سکتا تھا، اگر کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر میں رکھی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا۔ وہی عمر تھے جو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے تھے کہ یا نبی اللہ، میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے گھر سے نکلے تو کم سے کم اپنے چہروں کے اوپر پردہ ڈال کر کے، اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈال کر کے نکلا کرتے۔ جب یہ حضرت عمر نے رائے دی، کچھ ہی وقت کے اندر اللہ کے نبی کے پاس وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا، اے نبی جی، آپ قل للمؤمنات، آپ اپنی بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے، لبناتک ولزوجک ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کرے اور پردہ کر کے نکلا کرے۔ مطلب کہ پہلے حضرت عمر نے رائے دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری۔ 20 سے زیادہ جگہوں پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی، اللہ کے نبی کے سامنے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے آسمان سے آیت اتار کر کے وہ چیز مسلمان مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے فرض کر دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمن نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں مصلی کے اوپر شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، شہید ہو گئے، جان اللہ کے نام پر قربان کر کے چلے گئے، لیکن اپنی زندگی کی بہت ساری یادوں کو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ اور سب سے بڑی سبق کی بات ہمارے لیے یہ تھی کہ کبھی بھی دشمنوں کے خاطر، اسلام کے دشمنوں کے خاطر اپنے آپ کو نرم نہیں بتایا، بلکہ ایک جذبات اور قوت اور طاقت کے ساتھ، ایک بڑے حوصلے کے ساتھ، کبھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی پوری سوچ اور سمجھ سے اور صحیح فکر سے امت کو بڑے بڑے فتنوں سے بھی روکا، اور اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بڑے عجیب انداز کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی تربیت کی تھی اپنے خلافت کے زمانے میں۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا اس دین شہادت کا ہونا ہمیں یاد رہنا چاہیے، اور ان کی زندگی کی خوبیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چھیڑا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ ایکڑ پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کیسر اور کسریٰ کی جو سپر پاور حکومت تھی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں اگرچہ مکمل فتح ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اس میں بہت بڑا فتوحات کا راستہ کھل گیا تھا۔ وہیں حضرت عمر تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں
کہ جنگ کے میدان میں خالد ابن الولید ہوں گے تو ہی مسلمان جیتیں گے، ورنہ مسلمان ہار جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کا ایمان اللہ کی ذات پر سے تھوڑا ہٹ کر کے حضرت خالد ابن الولید کی طرف جا رہا ہے اور ایمان بگڑنے کا خطرہ نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان جاری کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جا کر کے کہہ دو آج سے مسلمان فوج کا جنرل اور سپاہی جو خالد ابن الولید تھا اب وہ نہیں رہیں گے، ان سے عہدے حکومت واپس لے لیتی ہے، وہ ایک عام ملٹری کے آدمی کی طرح کام کریں گے اور دوسرے صحابی اس کی جگہ کے اوپر مسلمان لشکر کا امیر اور جنرل بنایا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کا ایمان خراب نہ ہو اور لوگوں کے دل میں یہ بات رہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے وقت حقیقت میں نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ حضرت خالد ابن الولید کو معزول کر دینا، ایک ملٹری کا جنرل ہو اس کو جنرل پر سے ہٹا کر کے عام ملٹری کا آدمی بنا دینا، اس وقت لوگوں کو بہت جلدی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ کتنا بڑا مسلمانوں کے لیے فائدے کا سبب تھا۔ وہیں حضرت عمر تھے، عمرو بن العاص نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، پیارے شہر مدینۃ المنورہ میں، اور نیل مصر کے بارے میں بتایا یہاں کنواری لڑکی کا خون دینا پڑتا ہے تو نہر چالو رہتی ہے باقی بند ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کے نام پر خط لکھا تھا کہ نہر اگر تو تیری طرف سے چلتی ہے تو تیری چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تجھے چلا رہا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے چلاتا رہے۔ یہ خط آپ نے لکھ کر کے ندی کے نام پر خط لکھا تھا اور ندی میں ڈالنے کا کہا تھا، اس ندی کے اندر حضرت عمر کا خط پہنچتا ہے، اللہ کا نظام ہوتا ہے، رکی ہوئی ندی، رکی ہوئی نہر اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف بہت زیادہ مشہور تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر ایک بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی، ایک یہودی اور ایک منافق آدمی دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے زمین کا جھگڑا لے کر کے۔ یہودی نے اپنی بات رکھی، اس منافق نے اپنی بات رکھی۔ منافق ایسا تھا کہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اسی لیے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس بات رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ زمین یہودی کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے، اس لیے مسلمان سے کہا، اس منافق سے کہا کہ تو یہ زمین یہودی کو دے دے۔ اس نے سوچا یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے ہو سکتا ہے کوئی دشمن کے دباؤ کی وجہ سے یا آپ کے نرم پہلو کی وجہ سے دشمن کے خاطر کیا ہو۔ وہ منافق یہی مقدمہ اور یہی کیس لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ہماری زمین کا۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اور اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا۔ ابوبکر صدیق نے جب یہ کارنامہ سنا، یہ پورا کیس سنا، تو کہا منافق سے اللہ کے نبی نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا اگر وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہے تو بھی ابو بکر کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ کرے، میں اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اس منافق نے سوچا حضرت عمر تو دشمن کے معاملے میں بڑے سخت ہے، چلو حضرت عمر کے پاس چلے جاوے۔ وہ منافق یہودی کو لے کر کے حضرت عمر کے پاس گیا اور جا کر کے پوری کارگزاری رکھی زمین کے معاملے کی، اور پھر آگے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زمین مجھے واپس کر دی جائے۔ منافق نے یہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو ہم بدل نہیں سکتے، تیسرا ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، اپنے گھر کے اندر گئے، گھر میں سے تلوار لے کر کے باہر آئے
اور آ کر کے اس منافق کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا اور پھر کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اور ابو بکر صدیق کے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے لیے عمر کا فیصلہ تلوار کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمن بھی ہو، اسلام کے خاطر، اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خاطر کبھی اپنے آپ کو نرم پہلو دکھا کر کے دشمن کے سامنے نہیں گئے ہیں، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ انصاف ان کا اتنا زیادہ مشہور تھا۔ یہ صحابی کی زندگی، ان کی حیات کی دو چار باتیں سن کر ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر انصاف لانا چاہیے۔ اگر ہم کہیں سمادھان کرانے جاوے تو پہلی شرط یہ ہے کہ سمادھان کرانے والا دونوں طرف کی باتوں کو سن کر کے پھر فیصلہ کرے۔ آج کل لوگ یہ انصاف کو بہت بھول چکے ہیں۔ سمادھان کرانا جتنا بڑا ثواب ہے، اگر سمادھان میں ہم نے ظلم کر لیا تو سمادھان کرانا ہمارے لیے ثواب کی بجائے اتنا بڑا گناہ بن جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، جیسے لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی اپنی آنکھ پھوڑ کر کے ہاتھ میں آنکھ لے کر کے دے اور کہے کہ فلاں آدمی نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، تو بھی تو سامنے والے کے پاس جا کر کے پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہے وہ سامنے والے کی دو آنکھ پھوڑ کر کے آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ سبق ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے چاہیے۔ انصاف کی خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی اور امت کو سبق دے کر کے گئے۔ اسی طریقے سے دشمنوں کے سامنے ہر وقت ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھڑا رہنا یہ حضرت عمر کا کام تھا۔ وہ آخری وقت کے اندر بھی وصیت بھی عجیب کرتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں، بیٹا عبداللہ میری سکرات کا وقت ہے، ڈاکٹر لوگ مجھے دوائی پلاتے ہیں تو پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، زخم اتنا گہرا لگ گیا ہے، ہر وقت خون جاری ہے، آپ امی عائشہ کے پاس جا کر کے پوچھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے ابا ابو بکر صدیق کے پاس ایک جگہ قبر کی خالی ہے، اگر اجازت دے تو میں وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں جنت البقیع کے اندر، وہی ریاض الجنہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور جا کر امی عائشہ سے پوچھا، امی جان میرے ابا نے قبر وہاں پر اپنی بنانے کے لیے اجازت مانگی ہے جو آپ کا حجرہ ہے، اگر آپ اجازت دو تو وہاں پر میرے ابا کو دفن کیا جاوے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، حضرت عائشہ کے سامنے عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات رکھی تو حضرت عائشہ نے کہا، عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب عمر کا ارادہ ہے وہاں دفن ہونے کا تو میں خوشی کے ساتھ حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ اپنی قبر اللہ کے نبی کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، وہاں پر میرے حجرے میں بنا لیں۔ جب عبداللہ یہ خبر سن کر کے خوشی خوشی حضرت عمر کے پاس آئے، حالت یہ ہے پیٹ میں خنجر لگا ہوا ہے، آنتی پھٹ گئی ہے، جو دوائی جو کھانا منہ میں سے ڈالا جا رہا ہے آنت میں سے باہر نکل رہا ہے۔ ایسے وقت میں عمر بن خطاب کہتے ہیں بیٹے عبداللہ سے، بیٹا آپ ابھی تو عائشہ سے پوچھ کر کے آئے، امی جان سے پوچھ کر کے آئے، لیکن یاد رکھنا ہو سکتا ہے میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے، میں چونکہ امیر المؤمنین ہوں اس لیے میرے خوف کی وجہ سے امی عائشہ نے اجازت دی ہو، اس لیے میرا انتقال ہو جاوے، اس کے بعد جنازہ لے کر کے جاؤ جنت البقیع کے سامنے کھڑا کر دینا، اور ایک مرتبہ میرے مرنے کے بعد اور پوچھ لینا، امی جان اگر آپ خوشی کے ساتھ اجازت دیتی ہو تو عمر کی قبر جنت البقیع میں بنائی جائے، وہاں پر جہاں پر روضہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کے قبر مبارک کے پاس آپ کو دفن کیا جاوے، اگر آپ اجازت نہ دو تو جنت البقیع میں اور جگہ خالی ہے وہاں پر دفن کر دیا جاوے۔ حضرت عمر مرتے وقت وصیت کے اندر بھی اس بات کا امت کو پیغام دے گئے کہ کہیں اپنے خوف سے، کہیں اپنے ڈر سے، اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے عہدیدار ہونے کی وجہ سے کسی نیچے درجے کے آدمی کو، کسی ایسے آدمی کو جس کے اوپر اپنا روب جما سکے کبھی ظلم نہ کرنا اور کسی کا حق نہ کھانا۔ آخر میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد پھر سے حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ گیا اما عائشہ کے پاس اور جا کر کے پوچھا، امی جان اگر آپ اجازت دو
تو ہم قبر ہمارے ابا کی یہاں پر بنائے۔ امی جان نے اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ اللہ کے رسول کے پہلو میں کھودی گئی اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج حجاج کرام جب حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں تو پہلے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر یہی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کی کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر بارش چونکہ اللہ کی رحمت ہے، بارش نہ ہونا انسانوں کے لیے بڑی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جب یہی رحمت ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ رحمت اللہ کا عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے رہ کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ سامنے دروازے سے، جو ممبر کے سامنے دروازہ تھا، وہاں سے ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی آنے جانے والا ہے نہیں، پانی کہیں ملتا نہیں ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ جب یہ شکایت کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، آپ متوجہ ہوئے تو انہوں نے شکایت کی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، آپ نے دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نماز ہوئی، نماز سے پہلے ہم نے دیکھا تھا بالکل دھوپ تھی مدینہ میں، بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کی، اللہ کا نظام ہوا، ایک گول ڈھال کی طرح بادل کا ٹکڑا آیا، بیچ مدینہ میں آ کر بادل پھیلتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کا نظام، آئندہ جمعہ تک 8 دن تک مسلسل بارش چلتی رہی۔ اس کے بعد دوسری جمعہ آئی، دوسری جمعہ کے دن اللہ کے نبی وہی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ وہ صحابی یا اس کے علاوہ کوئی صحابی اسی دروازے سے آئے اور آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو گئے ممبر کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، بارش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں اور سب میں پانی بھر گیا ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب مطلب کہ یہ کہا گیا کہ اب آپ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اللہ، یہ بارش ہماری ضروریات پوری ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہو، پہاڑ کے ٹیلے، درختوں کے اگنے کی جگہ، جنگلات کے اندر، وہاں پر اس بارش کو پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی۔ چونکہ ہمارے یہاں پر بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ کی رحمت خوب جوش میں آئی، خوب جوش میں آئی اور اللہ نے عافیت کے ساتھ ہم کو خوب رحمت والی بارش پہنچائی، خوب پانی ہم تک پہنچایا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ پانی عذاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ یہ دعا موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر بہت پھیل رہی ہے، ان کو خوب پھیلایا بھی جاوے اور خوب اپنے آپ بھی ورد کے اندر رکھے، اپنے گھر کے بچوں کو اور عورتوں کو بھی ان دعا کا ورد کراوے، زیادہ سے زیادہ پڑھاوے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پانی جو عذاب کی شکل اختیار کر گیا ہے ہمارے مانگرول شہر کے اندر، ویراول شہر کے اندر، پٹن کے اندر، قریب علاقوں کے اندر آج بھی ایک دن بارش رکے ہوئے ہو گیا ہے۔ آج بھی بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے۔ ان گھروں کے بچوں کا، عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہوں گے؟ ان کا وقت کیسے کٹتا ہوگا؟ ان کی راتیں کیسی کٹتی ہوگی؟ دوسروں کے گھر سے آیا ہوا کھانا کب تک وہ بیچارے کھاتے رہیں گے؟ اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم پر سے ہٹا دے۔ بہت زیادہ عذاب کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، استغفار کرے زیادہ سے زیادہ،
نستغفر اللہ پڑھتے رہے، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں غرق ہونے سے، ہمیں ڈوبنے سے، سیلاب والے پانی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ یہ دعا کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ میرے نوجوانوں، ابھی یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنے آپ کو آدھا جسم پانی کے اندر ڈوبا کر کے یا کہیں کا فوٹو اور ویڈیو بنا کر کے اسٹیٹس رکھنا اور اس کے اوپر گانے فٹ کرنا، گانے بجانا، اللہ کو ناراض کرنا، گھر سے جوان عورتوں کو بے پردہ بولیرو میں بٹھا کر کے ندی اور نالے دیکھنے کے لیے، کبھی سمندری علاقہ دیکھنے کے لیے لے جانا، یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ کا جلال جوش میں آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جل جاتا ہے، بد کے ساتھ نیک بھی حالات میں آ جاتے ہیں۔ علماء کی طرف سے خصوصاً یہ اعلان بھیجا گیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو روکو، ہمارے نوجوانوں کو روکو، یہ بارش شیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتی، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ریلیکس ہونے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سیلاب ہے۔ اس کے اندر ہماری عورتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا وقت ہے۔ ہماری عورتوں کو اپنے موبائل کے اندر آئے ہوئے ویڈیوز دکھاؤ، کتنے لوگ بہہ گئے پانی کے اندر، پورے ٹرک پانی کے اندر ڈوبے ہوئے آج بھی ویراول کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ پانی یہاں پر بھی بھیج سکتا ہے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے پانی کو روکنے کی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی عورتوں کو سمندری کناروں سے اور ندی نالے دیکھنے جانے سے روکو۔ علماء کی طرف سے یہ اعلان بھیجا گیا ہے، خاص طور پر یہ اعلان ہے کہ اپنی عورتوں کو روکو۔ تفریح کا وقت نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ یہ علامات ہے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی، اللہ کے رٹھ جانے کی۔ ایسے وقت میں اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بڑا سبب ایک توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ مسجد میں جو ابھی چندہ ہوتا ہے وہ چندہ، اس کے اندر یہ نفلی صدقہ ڈال سکتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر اپنے روپیوں کو ڈالیں۔ بہت کم مسجد کا چندہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اتنے سارے افراد 8 دن میں ایک مرتبہ مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم اپنے ویسن اور ضروریات کے اندر، غیر ضروری چیزوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہر فرد کم سے کم 10 روپے، جو ہفتے کا 1.25 روپیہ بنتا ہے یا 1.5 روپیہ بنتا ہے، 10 روپے لے کر کے آئیں گے تو بھی ایک دن کا 1.5 روپیہ ہوگا تو ہفتے کے 10 روپے ہوں گے۔ ایک آدمی 10 روپے اللہ کے گھر میں دے گا تو بھی مسجد کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور یہ صدقہ بھی کہلائے گا۔ ہم نیت کر لیں گے کہ اللہ میں صدقہ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بارش بہت زیادہ ہے، اللہ روک دیں گے، اللہ عذاب کو دور کر دیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ اور یہ گناہ والے راستے جو ہم نے کھول رکھے ہیں، موبائل کے اندر اسٹیٹس بنانا، گانے بجا کر کے اس کے اندر فٹ کر دینا اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بتانا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، گناہ کر کے گناہ کو ظاہر کرنا، سامنے والے کو گواہ بنا رہے ہیں، میں نے یہ سنا اور دیکھا، آپ بھی اس کے اوپر گواہ رہو تاکہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے برے کاموں سے حفاظت فرمائے، بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اور ہمارے گھرانوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رحمت والی بارش ہمارے لیے نازل فرمائے۔ عذاب والا سیلاب اور عذاب والی بارش سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔